وہ حافظ قرآن تھی، نیک تھی، پھر جب قبر کھولی گئی تو وہاں ایسا منظر تھا جو میں آج تک بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی ایک دور افتادہ گاؤں کی ہے۔ کچے راستے، مٹی کے گھر اور غربت لوگوں کی تقدیر بن چکی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی، نہ کوئی بڑا نام، نہ کوئی پہچان، بس لوگ اسے اس کے کام سے جانتے تھے۔ وہ کپڑے سیتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت کمزور تھی، باپ بیمار، ماں کمزور اور خود وہی گھر کی واحد امید تھی۔ لیکن اس غربت کے باوجود اس لڑکی کے دل میں ایک دولت تھی جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ وہ حافظ قرآن تھی، پردے دار، باحیا اور دین پر مضبوطی سے قائم۔ وہ صرف کپڑے نہیں سیتی تھی، وہ اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرتی تھی۔ ایک دن دو عورتیں اس کے گھر آئیں، مہنگے کپڑے، اونچی آوازیں اور چہروں پر عجیب سی چالاکی۔ انہوں نے کہا، ہمیں اپنے کپڑے سلوانے ہیں اور تمہیں پورا معاوضہ دیں گے۔ جب اس نے کپڑے دیکھے تو اس کا دل کانپ گیا۔ وہ کپڑے بے حیائی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا، نرمی سے لیکن مضبوطی سے۔ میں یہ کپڑے نہیں سی سکتی، یہ فحش ہیں اور میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ عورتیں حیران ہوئیں، پھر مسکرائیں۔ ہم تمہیں زیادہ پیسے دیں گے، جتنے مانگو گی اس سے بھی زیادہ۔ غربت سامنے تھی، گھر کی ضرورتیں سامنے تھیں، لیکن اس لڑکی نے سر جھکا کر کہا، رزق اللہ دیتا ہے، گناہ کے بدلے نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ وہ دونوں ناراض ہو کر چلی گئیں۔ وقت گزرا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کی شادی ایک غریب مگر نیک انسان سے ہو گئی۔ وہ امیر نہیں تھا لیکن باعزت تھا۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کی دینداری کو سراہتا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن سکون تھا۔ کبھی کبھی کھانا کم ہوتا لیکن محبت پوری ہوتی۔ لڑکی خوش تھی۔ پھر حالات بدلنے لگے۔ شوہر کی نوکری چلی گئی، گھر میں فکریں آ گئیں اور اوپر سے لڑکی حاملہ ہو گئی۔ وہ سوچتی تھی، اب میں کپڑے کیسے سیوں گی؟ حمل میں زیادہ کام بھی ممکن نہیں، گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ رات کو خاموشی سے دعا کرتی اور دن میں صبر۔ پھر ایک دن اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، ننھی سی جان جس کی آنکھیں معصوم تھیں اور مستقبل انجان۔ کچھ دن بعد شوہر کو ایک نئی نوکری ملی، مگر وہ نوکری آسان نہیں تھی۔ مالک سخت تھا، کام زیادہ، تنخواہ کم، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ ہر بات پر کہتا، جی ٹھیک ہے۔ پھر وہ دن آیا، ایک عام سا دن تھا۔ وہ گھر میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، شاید بچی کو سلانے کے بعد پانی لینے، یا اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ ایک سیڑھی سے آخری سیڑھی تک لڑکتی چلی گئی۔ پڑوسیوں نے شور سنا، سب دوڑے۔ خون بہہ رہا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ لوگوں نے فوراً اسے اسپتال لے جانے کی کوشش کی، لیکن راستے میں اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ جب شوہر کو خبر ملی تو جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ قبرستان میں اس نے اپنی زندگی کو مٹی میں اتارتے دیکھا۔ بیٹی یتیم ہو چکی تھی اور وہ خود تنہا۔ جب وہ قبرستان سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی چابیاں غائب ہیں۔ لوگوں نے تلاش کی، پھر کسی نے کہا، چابیاں قبر میں گر گئی ہیں، تمہاری بیوی کی قبر میں۔ وہ سن کر ساکت رہ گیا۔ وہ اس دن بہت تھکا ہوا تھا۔ غم، ذمہ داری اور تنہائی سب ایک ساتھ تھے۔ وہ قبرستان سے آیا، بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے سلا دیا۔ چابیاں یاد ہی نہ رہیں۔ اگلے دن مالک کا فون آیا، سخت لہجہ تھا، اگر آج کام پر نہیں آئے تو چابیاں واپس کرو، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، جیبیں دیکھیں، کپڑے دیکھے، گھر کے کونے کونے دیکھے، چابیاں نہیں ملی۔ اچانک دل دہک سے رہ گیا۔ قبرستان کل؟
वहाँ वो फ़ौरन कब्रिस्तान गया। वहाँ एक बूढ़ा शख्स था जो कब्रों की देखभाल करता था। उसने सारी बात बताई। दोनों ने इजाज़त लेकर कब्र को आहिस्ता आहिस्ता खोदना शुरू किया। जैसे ही मिट्टी हटी वो दोनों साख्त रह गए। वो मंज़र अल्फाज से बाहर था। उसके होंठों पर शदीद तकलीफ़ के आसार थे और वो ऐसी हालत में थी कि देखने वाला कांप जाए। वो दोनों डर गए, फ़ौरन कब्र बंद की और वहाँ से लौट आए। वो सीधा अपनी सास के पास गया और सब कुछ बता दिया। माँ सुनकर टूट गई। आँखों से आंसू बहते हुए उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी तो नेक थी, फिर ये क्यों? इसी रात इसने दामाद से कहा, किसी आलिम दीन के पास चलो, कुछ तो वजह होगी। वो एक नेक और समझदार मौलवी के पास गए। सब कुछ तफसील से बताया। मौलवी साहब खामोशी से सुनते रहे। फिर पूछा, माँ, तुम्हारी बेटी कोई ऐसा काम जो मामूली समझा जाता हो लेकिन बार बार होता हो? माँ सोच में पड़ गई। फिर आहिस्ता से बोली, वो कपड़े सीती थी और धागा अक्सर दांतों से तोड़ लेती थी, कैंची इस्तेमाल नहीं करती थी। मौलवी साहब ने सर झुका लिया। उन्होंने कहा, यही वजह है, ये लोगों के हक़ से जुड़ा मामला है। जब तक वो लोग माफ़ नहीं करेंगे आसानी नहीं होगी। माँ ने हिम्मत जमा की, पूरे गांव को बुलाया, रोते हुए कहा, मेरी बेटी तकलीफ़ में है, अगर इससे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैं बदले में कुछ नहीं चाहती, बस उसे बख्श दो। लोग खामोश हो गए। फिर एक एक करके सबने कहा, हम माफ़ करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह भी माफ़ करे। सबने दुआ की। कुछ दिन बाद दामाद फिर कब्रिस्तान गया। कब्र खोली गई। इस बार मंज़र बदला हुआ था। चेहरा पुरसुकून था, ऐसी खामोशी जो सिर्फ इत्मीनान में होती है। वो रोने लगा। घर आकर उसने सब माँ को बताया। दोनों ने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। सबक, ये कहानी हम सब के लिए है। बाज़ गुनाह हम बहुत छोटे समझते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर अमल की अहमियत है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, माफ़ करने वाला बनाए और हमारी छोटी बड़ी गलतियों को बख्श दे। आमीन। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।